السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم اے ریئلٹی۔ ناظرین کرام، کالا جادو جسے تاریک جادو بھی کہا جاتا ہے، روایتی طور پر مافوق الفطرت یعنی غیر مرئی مخلوقات کی طاقتوں یا جادو کو برائی اور خود غرضی کے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا حوالہ دیتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو بتاتے چلیں کہ جب کسی شخص پر کالا جادو اثر انداز ہوتا ہے تو کالے جادو کے اثرات واضح ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی علامات بھی واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اس سے متعلق تمام معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین کرام، اب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کالے جادو کے اثرات کون کون سے ہو سکتے ہیں۔ کالے جادو کے اثرات میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے کہ نیند میں خلل پیدا ہونا، برے خواب مثلاً اونچائی سے گرتا ہوا محسوس ہونا، رنگت کا سیاہ ہو جانا، سر میں شدید درد کا ہونا، پاگل پن کا دورہ پڑنا وغیرہ شامل ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے تو اس کے دوست، رشتہ دار یا کوئی بھی جاننے والے اس سے حسد رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے وہ اس سے عملی طور پر تو بدلہ لینے کی حیثیت نہیں رکھتے، اس لیے وہ اسے نیچا دکھانے یا ترقی کے مقام سے ہٹانے کی غرض سے شیطانی طاقتوں یعنی کالے جادو کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، کالا جادو ایک حقیقت ہے، اور کالے جادو کی حقیقت آج کل سے نہیں بلکہ کئی ہزار صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کئی ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر بھی کفار مکہ نے جادو کا عمل کیا۔ اگر آپ اس سے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ناظرین کرام، یہ بات تو سچ ہے کہ کالے جادو کے اثرات اور کالا جادو حقیقت ہوتا ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں اور پنج گانہ نماز کی ادائیگی کریں تو ہم کالے جادو کے اثرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اب ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کالا جادو کب اور کیسے اس دنیا میں وجود میں آیا۔ ناظرین کرام، جب شیطان ابلیس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردود قرار دے کر اپنے دربار سے نکال دیا تو ابلیس نے قسم اٹھا لی کہ میں تیرے بندوں کو ہر حال میں گمراہ کروں گا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شیطان جب اس دنیا میں آیا تو اس نے اپنے باقی چیلے چانٹوں کو بتایا کہ یہ تمام انسان ہمارے دشمن ہیں اور ہم نے ان کو ہر حال میں برباد کرنا ہے۔ تو اسی طرح کئی جنات نے اس کی بیعت اختیار کر لی اور کئی جنات نے اس سے دشمنی اختیار کر لی۔ اسی طرح سے شیطان اور ان کے جناتوں نے ایسا علم سیکھا جس سے انسانوں پر حملہ کیا جا سکے اور ان کو مکمل طور پر نقصان پہنچایا جا سکے، اس لیے وہ علم کالا علم یا کالا جادو کہلاتا ہے۔ ناظرین کرام، کالا جادو کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک طریقے یہ ہیں کہ ہانڈیوں کا علم سیکھنا، قرآن کی آیات کو الٹا پڑھنا، عورتوں کے خون سے تعویذ تیار کر کے قبرستان میں رکھ دینا وغیرہ۔ ناظرین کرام، اب ہم آپ کو ایک مثال بتاتے ہیں کہ ایک کاروباری شخص جو کہ بے انتہا پیسہ کما رہا ہے، اس کے کچھ رشتہ دار حسد کی بنیاد پر اس کی تصاویر دوسرے جادوگروں کے پاس لے جاتے ہیں اور پھر وہ جادوگر اس کی تصویر پر کچھ ایسے کلمات پڑھتے ہیں جو اگر عام مسلمان پڑھ لے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ عمل ہنستے بستے شخص کو اجاڑ دیتا ہے، اور ناظرین کرام، ان میں بہت سی اقسام ہیں جیسے لوگوں کی طلاق کروانا، ناجائز کام کروانا وغیرہ۔ ناظرین کرام، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں ایسا کام کرنا پڑتا ہے کہ جو سب سے گندا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ عمل کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، آپ کو سنن النسائی کی 4084 نمبر حدیث بیان کرتا چلوں کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کوئی گرہ لگائی اور پھر اس شخص نے اس گرہ میں پھونک ماری تو اس نے جادو کیا اور اس نے شرک کیا، اور جس نے گلے میں کچھ لٹکایا تو وہ اسی کے حوالے کر دیا گیا۔ اسی حوالے سے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث ارشاد فرمائی کہ جو 7 اجوا کھجوریں نہار منہ کھائے گا تو اس دن اسے نہ کوئی زہر نقصان پہنچائے گا اور نہ ہی جادو۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد میں موجود ہے۔ اگر ہم اللہ کی ذات پر پختہ یقین رکھیں اور نماز پنجگانہ ادا کریں، خلوص کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، قرآن کریم کی باقاعدگی سے تلاوت کریں تو ہم جادو سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔